السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی جعل نبینا شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا، والصلاة والسلام علی النبی حبیبہ المصطفیٰ الذي أرسله بالحق والهدى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إني أرى ما لا ترون، صدق اللہ العلی، صدق رسولہ النبی الامین المختار الکریم الرؤوف الرحیم۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت آقائے دو جہاں حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں، اور جس طریقے سے میں پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر بآواز بلند ہدیہ محبت پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود، نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام۔ دوستان محترم، اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و کرم اور شکر ہے کہ اس رب نے ہمیں اپنے حبیب علیہ التحیۃ و تسلیم کی میلاد کی محفل میں شرکت کی توفیق بخشی۔ اللہ کریم اس محفل کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائیں۔ دوستان محترم، آج کے اس سنی اجتماع میں میری گفتگو کا موضوع ہے کمالات نگاہ مصطفیٰ۔ اللہ کے رسول حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ان گنت اور بے شمار کمالات عطا فرمائے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پورا وجود مقدس یہ بہت بڑا معجزہ ہے، اور پھر اس کے وجود پاک میں سے ان گنت معجزات اللہ رب العزت نے ظاہر فرمائیں۔ نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اعجاز کیا ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہوں کا کمال کیا ہے۔ آقا علیہ السلام کی آنکھوں کی بینائی اور دیکھنے کا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انداز، جب ہم سیرت کی کتابیں پڑھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہوں کے کمالات کو پڑھتے ہیں، تو ہمیں اس بات کا پتہ چلتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو
اللہ رب العزت نے نگاہوں کی بینائی میں بھی ایک کمال معجزہ عطا فرمایا گئے۔ آپ دیکھیں، ہم اور آپ جب کوئی چیز دیکھتے گئے تو دیوار سامنے حائل ہو جائیں یا کوئی چیز رکاوٹ بن جائے تو ہماری نگاہوں کی بینائی وہاں دم توڑ دیتی گئیں، اس کے آگے ہماری آنکھیں نہیں دیکھتی گئیں۔ لیکن اللہ اکبر، دور دور تک دیکھنے والوں کی آپ فہرست بنائیں اور ان کو شمار کریں اور ان کو گننے لگیں کہ سب سے زیادہ دور تک دیکھنے والی شخصیات اور سب سے زیادہ دور تک دیکھنے والی ذوات یہ کون ہیں۔ جب آپ قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا پتہ لگائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا حضرت اسرائیل علیہ السلام کائنات عالم کی تمام جانداروں کو ہر وقت دیکھتے ہیں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کی نگاہ میں ہر وقت ہر جاندار رہتا گئے۔ آپ ہر وقت ہر جاندار کو دیکھتے ہیں اور پھر جس کی روح کے قبض کرنے کا وقت آ جاتا ہے آپ اس کی روح کو قبض کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں، منکر نکیر دنیا کے تمام مردوں کو قبروں میں دیکھتے ہیں اور پھر ان کو سوالات بھی کرتے ہیں۔ دنیا جہاں کے قبروں میں تمام مردے ان کی نگاہوں کے سامنے ہوتے ہیں، وہ ان تمام کو دیکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں، حضرت میکائیل علیہ السلام ان کی ڈیوٹی ہے مخلوق تک رزق پہنچانا۔ حضرت میکائیل علیہ السلام کل جہان کے جانداروں کو دیکھتے گئے، ان کا رزق بھی دیکھتے گئے اور ان کا رزق ان تک پہنچاتے گئے۔ آپ دیکھیں تو صحیح، کوئی تو وہ ہے جو کائنات کے تمام جانداروں کو دیکھتا گئے، کوئی تو وہ ہے جو تمام جہان کے مردوں کو قبروں میں دیکھتا گئے، کوئی تو وہ ہے جو دنیا کے تمام لوگوں کے رزق کو دیکھتا گئے۔ لیکن اللہ اکبر، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہوں کا اعجاز یہ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہوں کا کمال یہ ہے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں انی ارا ما لا ترون، اے دور دور تک دیکھنے والوں، یقیناً تم بہت دور تک دیکھتے ہو، یقیناً تمہاری بینائی بہت زیادہ ہے، یقیناً اللہ نے تمہیں بہت دور تک دیکھنے کی قوت اور صلاحیت عطا کی ہے، لیکن اے دور تک دیکھنے والوں، انی ارا ما لا ترون، جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے، جتنے دور تک میں دیکھتا ہوں اتنی دور تک تم نہیں دیکھتے۔ اسی لیے تو بریلی کے تاجدار کہتے ہیں سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ عرش پر گزرتے ہیں مگر مومن کے دل کو بھی آپ جانتے ہیں، اس کے دل کی کیفیت کو بھی جانتے ہیں۔ کائنات کی کوئی شے آقا آپ سے چھپی ہوئی نہیں کہ آپ دیکھیں، ماہرین نگاہوں کا تجزیہ کرنے والے، آنکھوں کی بینائی پر ریسرچ کرنے والے، وہ لکھتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ انسان اسی چیز کو دیکھ سکتا ہے جو چیز اس کی نگاہوں کے سامنے کو، انسان کو دیکھنے کے لیے یہ شرط ہے کہ جس چیز کو وہ دیکھنا چاہتا ہے وہ چیز اس کی نگاہوں کے سامنے کو، اور پھر دوسری شرط یہ کہ جس چیز کو بندہ دیکھنا چاہتا ہے وہ اندھیرے میں نہ ہو اجالے میں کو، وہ اندھیرے میں نہ ہو روشنی میں کو، چونکہ بندہ اندھیرے میں دیکھ نہیں پاتا۔ انسان کو دیکھنے کے لیے بنیادی طور پر ماہرین نگاہ کا تجزیہ یہ کہ دو چیزیں شرط ہیں، جبھی بندہ کسی چیز کو دیکھ سکے گا، یا تو وہ چیز اس کی نگاہوں کے سامنے کو، اور پھر نگاہوں کے سامنے اندھیرے میں نہ ہو بلکہ اجالے اور روشنی میں کو۔ لیکن اللہ اکبر، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہوں کا کمال یہ کہ ہمارے آقا جس طرح سامنے والی چیزوں کو دیکھتے ہیں اسی طرح پیٹھ کے پیچھے بھی دیکھتے ہیں، جس طریقے سے ہمارے آقا سامنے دیکھتے ہیں اسی طریقے سے دائیں بھی دیکھتے ہیں، بائیں بھی دیکھتے ہیں، اوپر بھی دیکھتے ہیں، نیچے بھی دیکھتے ہیں۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ تو ہم بھی دیکھتے ہیں کہ سامنے
دیکھ لیتے گئے، پھر پیچھے مڑ کر پیچھے دیکھ لیتے گئے، دائیں مڑ کر دائیں دیکھ لیتے گئے، بائیں مڑ کر بائیں دیکھ لیتے گئے۔ ہمیں دائیں کو دیکھنے کے لیے دائیں جانب مڑنا پڑتا گئے، ہمیں بائیں کو دیکھنے کے لیے بائیں جانب مڑنا پڑتا گئے، ہمیں آگے پیچھے دیکھنے کے لیے اس سمت کی طرف اپنا چہرہ کرنا پڑتا گئے۔ لیکن یہ مصطفیٰ کی نگاہوں کا اعجاز اور کمال ہے، سرکار ایک ہی طرف نگاہ رکھتے ہیں مگر چاروں طرف کی چیزوں کو دیکھتے ہیں، ہر طرف یکساں دیکھتے ہیں، ہر طرف برابر دیکھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر جس طریقے سے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دن کے اجالے میں دیکھتے ہیں، اسی طریقے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رات کے اندھیرے میں بھی دیکھتے گئے۔ آئیے ہم حدیث مبارکہ کو پڑھتے گئے، احادیث کا مطالعہ کرتے گئے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما گئے، سرکار نماز پڑھا رکھے گئے، امام سب سے آگے ہوتا گئے اور پھر امام کا چہرہ قبلے کی طرف ہوتا گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے پیچھے صفیں لگی ہوئی گئے، آپ مصلی پر امامت کر رکھے گئے، آپ کا چہرہ اللہ اکبر خانہ کعبہ کی طرف گئے، آپ کی صفیں پیچھے لگی ہوئی گئے۔ ان صفوں کے اندر سب سے آخری صف میں کسی نے کوئی حرکت کی، کوئی آواز پیدا ہوئی، جیسے ہی نماز ختم ہوئی ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کی طرف متوجہ ہوتے گئے اور سرکار ارشاد فرماتے گئے، حل ترون قبلتی ہا ہنا، اے میرے پیچھے کھڑے رہنے والوں، تم کیا سمجھتے ہو کہ میری نگاہیں صرف آگے کی سمت میں دیکھتی گئی؟ فواللہ ما یخفی علی رکوعکم ولا خشوعکم، خدا کی قسم میں تمہارے رکوع کو بھی دیکھتا ہوں اور تمہارے دل کی کیفیت کو بھی دیکھتا ہوں۔ انی لاراکم من وراء ظہری، میں اپنی پیٹھ کے پیچھے بھی ایسے ہی دیکھتا ہوں جیسے اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھتا ہوں۔ آپ دیکھیں یہ ہے ہمارے آقا علیہ السلام کی نگاہوں کا کمال۔ اسی لیے تو یہ تو پیٹھ پیچھے دیکھنے کی بات ہے، لیکن اللہ اکبر اندھیرے میں دیکھنا ہو، تاریکی میں دیکھنا ہو تو پھر ہمارے آقا علیہ السلام کی سیرت پاک کو، سرکار کی شان اقدس کو، سرکار کی نگاہوں کے کمال کو ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں بیان کرتی گئی، کان یرا النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس طریقے سے دن کے اجالے میں دیکھتے تھے سرکار اسی طرح رات کے اندھیرے میں بھی دیکھتے تھے۔ اور پھر اللہ اکبر حضرت وہب ابن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرماتے ہیں، میں نے 71 کتابوں میں پڑھا ہے، کان یرا فی الظلمتی کما یرا فی الضوء، میں نے 71 کتابوں میں یہ پڑھا ہے کہ ہمارے نبی جس طرح اجالے میں دیکھتے تھے ویسے ہی اندھیرے میں دیکھتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہوں کا کمال ہے، سرکار کی نگاہوں کا یہ معجزہ ہے۔ اور کیوں نہ ہو اللہ اکبر، خود ہمارے نبی علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں کی بینائی کا تذکرہ کرتے ہیں۔ معجم کبیر میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ہمارے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے گئے، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں کہا تھا، ربی ارینی انظر الیک، اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فسوف تران انظر الى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تران، موسیٰ مجھے دیکھنا چاہتے ہو تو پھر اس پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر پہاڑ اپنی جگہ پر برقرار رہا تو تم میرا جلوہ دیکھ سکو گے۔ اللہ اکبر، اللہ رب العزت نے اس پہاڑ پر صفت کی تجلی نازل کی، اور صفت کی تجلی بھی کتنی تفاسیر میں لکھا گیا۔ ایک تفسیر میں یہ لکھا گیا کہ سوئی کے ناکے کے برابر اللہ نے صفت کی تجلی پہاڑ پر فرمائی۔ ایک تفسیر میں یہ لکھا کہ چھوٹی انگلی کے آدھے پور کے برابر اللہ نے تجلی اس پہاڑ کے اوپر اتاری، اور بعض صوفیہ لکھتے ہیں سوئی کے کروڑویں حصے کے برابر، سوئی کے ناکے کے کروڑویں حصے کے برابر صفت کی تجلی اس پہاڑ پر اتاری۔ اب عالم یہ ہوا، موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا
دیکھتے ہی بے ہوش ہو گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جب آنکھ کھلی تو اب نگاہوں کا کمال کیا تھا؟ یہ بھی تو کمال ہے کہ نبیوں کے امام بیان کر رہے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے گئے، کان یبصر النملۃ علی الصفا فی اللیلۃ الظلماء مسیرۃ عشرۃ فرسخ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے گئے، وہ صفت کی تجلی سوئی کے ناکے برابر یا چھوٹی انگلی کے آدھے پور کے برابر موسیٰ علیہ السلام دیکھ کر بے ہوش ہو گئے، مگر موسیٰ علیہ السلام کی نگاہوں میں کمال بینائی کا عالم یہ تھا۔ سرکار فرماتے ہیں 30 میل تک یعنی تقریباً 50 کلومیٹر سے زیادہ دور اندھیری رات میں سیاہ اور کالی چٹان پر کالی چونٹی چل رہی ہو، موسیٰ علیہ السلام اتنی دور سے بھی اپنی آنکھوں سے اسے دیکھ لیا کرتے تھے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بینائی، یہ ہے آپ کی نگاہوں کا کمال۔ کیا ہوا؟ کہاں سے ملا؟ کیسے ملا؟ وہ صفت کی تجلی دیکھی، کہاں دیکھی؟ زمین پر۔ کیسے دیکھی؟ بے ہوش ہو گئے۔ مگر کمال یہ ہے کہ اندھیری رات میں کالے پہاڑ پر کالی چونٹی کو 50 کلومیٹر سے زیادہ دور موسیٰ کلیم علیہ السلام دیکھ لیا کرتے تھے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی نگاہوں کا کمال ہے۔ ان نگاہوں کے کمال کا عالم کیا ہوگا جو خود کہتے ہیں رأیت ربی فی احسن صورہ، میں نے اپنے رب کو بہت بہترین انداز میں دیکھا۔ اس ذات کی نگاہوں کا کمال کیا ہوگا جن کے بارے میں عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ کو 2 مرتبہ دیکھا، ایک مرتبہ دل کی آنکھوں سے دیکھا اور ایک مرتبہ سر کی آنکھوں سے دیکھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو کیسے دیکھا؟ امام احمد ابن حنبل سے کسی نے پوچھا کیا حضور نے سر کی آنکھوں سے اللہ کو دیکھا ہے؟ امام احمد ابن حنبل جب تک سانس نہیں ٹوٹ گئی بولتے رہے رآہو 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 رآہو، ہاں میرے نبی نے اپنے رب کو دیکھا ہے، دیکھا ہے، دیکھا ہے، دیکھا ہے۔ اس شان سے اور پھر زمین پر نہیں، موسیٰ کلیم کے لیے یہ بڑا کمال ہے کہ انہیں اللہ کی صفت کا جلوہ دیکھنا نصیب ہوا، مگر وہ صفت کا جلوہ تھا۔ اور یہاں صرف صفت کا نہیں، یہاں تو سرکار کا وجود لگنے سے عرش کے ارد گرد کے 70,000 پردے پھٹ گئے اور سرکار کعبہ کوثین اور ادنا کی حدوں سے گزرتے ہوئے لاوطہ میں پہنچے۔ جو مکان میں پہاڑ پر دیکھے ان کا عالم یہ ہے، جو لامکان میں دیکھے ان کی نگاہوں کا عالم کیا ہوگا؟ جو صفت کی تجلی دیکھے ان کی نگاہوں کا عالم یہ ہے، جو عین ذات کو دیکھے ان کی نگاہوں کا عالم کیا ہوگا؟ جو صرف سوئی کے ناکے برابر یا چھوٹی انگلی کے آدھے پورے کے برابر دیکھیں ان کی نگاہوں کا کمال اتنا بڑا ہے، جو عین ذات کو دیکھیں اور ٹک ٹکی لگا کر کے دیکھیں ان نگاہوں کا کمال کیا ہوگا؟ جو یہاں دیکھیں اور دیکھ کر بے ہوش ہو جائیں ان کی نگاہوں میں قوت بینائی اتنی بڑھ جائیں، جو رب کی عین ذات کو دیکھ کر بے ہوش نہ ہو بلکہ مسکرا رہے ہو، تو پھر ان کی نگاہوں کا عالم کیا ہوگا؟ اسی لیے تو رب نے بھی اپنے محبوب کی تعریف کی، اس دیکھنے پر رب نے کہا ما زاغ البصر وما طغى، حبیب تو نے دیکھا ہمیں تو نہ تیری آنکھیں بند ہوئی نہ ٹیڑھی ہوئی، بلکہ تو دیکھتا گیا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ دیکھیں یہ ہے کمال۔ اب یہاں پر میں اہل سنت و جماعت کا عقیدہ بھی عرض کر دوں، المعتقد المنتقد یہ بہت بنیادی کتاب ہے، دارالعلوم میں تقریباً عالمیت کے آخری سال میں پڑھائی جاتی ہیں۔ علامہ فضل رسول بدایونی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب،
اور اس کتاب پر حاشیہ المستند المعتمد امام اہل سنت امام احمد رضا محدث بریلوی علیہ رحمہ نے لکھا، وہاں پر معرفت کی 4 قسمیں بیان کی: معرفت حقیقیہ، معرفت عیانیہ، معرفت کشفیہ، معرفت برہانیہ۔ فرماتے ہیں معرفت حقیقیہ کسے کہتے ہیں؟ فرماتے معرفت حقیقیہ کا مطلب ہے اللہ کا خود اپنی ذات کو جاننا، یہ ہے معرفت حقیقیہ۔ اور دوسری قسم ہے معرفت حقیقیہ، معرفت عینیہ، عیانیہ دوسری قسم ہے۔ معرفت عیانیہ کیا مطلب؟ آنکھوں سے دیکھ کر اللہ کی پہچان اور معرفت حاصل کرنا۔ علامہ فضل رسول بدایونی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اہل سنت و جماعت کے نزدیک اللہ کو سر کی آنکھوں سے دیکھ کر پہچاننا اس دنیا میں سوائے خاتم النبیین کے کسی کے لیے ممکن نہیں ہے۔ اگر آپ کو سمجھ آئی ہو تو یہ بات ہے سبحان اللہ کہنے والی، یعنی یہ کتنا بڑا کمال ہے۔ کم و بیش 1,24,000 نبی ہیں، وحی لانے والے جبرائیل ہیں، عرش اٹھانے والے کروبیین ہیں، مگر دنیا کے اندر سر کی آنکھوں سے اللہ کو دیکھنا یہ خصوصیت ہے صرف مصطفیٰ کریم کی۔ اور اگر آپ کی توجہ ہو تو اب میں اپنے امام کا وہ شعر سمجھاؤں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ یعنی یہ پوری کائنات ایک طرف ہے، سارے انسان، سارے ملائک، سارے فرشتے، سارے جن، سارے انبیاء رسول